تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد کو کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ ہم اپنے کام میں کیوں نہیں کامیابی حاصل کر پاتے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام کا آغاز، کسی بھی بڑے سے بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے سٹیپ سے ہوتا ہے، چھوٹے قدم سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر سے ایک پہلا قدم نکالتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوا کہ آپ اپنے گھر سے ایک قدم نکالیں اور اگلے قدم میں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا انجام یا اس کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں وقت درکار ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر جتنا کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس دوران جتنی محنت اور کوشش ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس کو شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ جب کوئی بھی انسان کسی کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے شادیانے بجتے ہیں، اور اس کی اس محنت کو، اس عرصے کو جس دوران اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راتوں رات ایسا کام ہو گیا، کوئی بھی شخص راتوں رات امیر ہو گیا، کوئی بھی شخص راتوں رات اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ایک دن کوئی بیج زمین کے اندر کاشت کریں اور اگلے دن وہ درخت بن جائے اور پھر آپ کو پھل بھی دینا شروع کر دے۔ وہ ننھا سا بیج ایک ننھے سے پودے کے اندر تبدیل ہوتا ہے، اور وہ پودا پرورش پانے کے بعد اس کو ایک وقت لگتا ہے اپنی اس درخت کی صورت اختیار کرنے میں۔ کوئی بیل ہے، اس کو بیل کی شکل اختیار کرنے میں اس کو وقت لگتا ہے، اور اس وقت کے بعد جا کے وہ اپنے پھل کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک اور مثال ہم لیتے ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری وہ محنت کدھر جا رہی ہے، ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ حالانکہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ محنت اپنی شکل کو کسی نہ کسی صورت میں آپ کے وہ رزلٹ دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں، ہم ایک ایسے کمرے کے اندر موجود ہیں جس کا ٹمپریچر -5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آپ کے سامنے ایک برف کا ڈلا پڑا ہوا ہے، اور وہ برف کا ڈلا جو ہے آپ اس کو پگھلانا چاہتے ہیں، اس برف سے اس کو پانی میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس روم کے ٹمپریچر کو جو کہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے، آپ اس کو ریز اپ کرتے ہیں، وہ -5 سے -4 پہ آتا ہے، لیکن وہ برف کا ڈلا جو ہے وہ نہیں پگھلتا۔ پھر -4 سے -3 پہ آتا ہے، لیکن وہ برف کا ڈلا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ اس ٹمپریچر کو ریز کرتے ہیں اور وہ ٹمپریچر -2 -1 تک پہنچتا ہے۔ برف کا ڈلا وہیں کا وہیں برف کی صورت اختیار کی ہوئی ہوتا ہے، وہ برف پانی میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ برف کا ڈلا ایسا کا ایسا پڑا ہوا ہے۔ آپ اس -1 ڈگری سے اس کے ٹمپریچر کو 0 ڈگری ٹمپریچر پر لے کر آتے ہیں، لیکن وہ برف پھر بھی نہیں پگھلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ -5 سے لے کر 0 تک ٹمپریچر لانے میں انرجی ضائع نہیں ہوئی ہے، انرجی نہیں یوز ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر انرجی لگائی، لیکن وہ برف کا ڈلا جو ہے وہ وہیں کا وہیں برف کی صورت میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹمپریچر 0 سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو برف کا وہ ڈلا آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی کی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جوں جوں ٹمپریچر اس کا اب بڑھتا ہے وہ برف پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، اور برف پانی ساری کی سر باری برف جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی مثال ہے ہماری زندگی کے اندر ہماری محنت کی۔ جب ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں
کہ وہاں پہ ہماری انرجی لگ رہی تھی، ہم انرجی اس پر یوز کر رہے تھے، لیکن وہ جو مقصد تھا ہمارا، جو آبجیکٹو تھا ہمارا، برف کے ڈلے کو پانی میں تبدیل کرنا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن جو ہی ٹمپریچر زیرو سے تھوڑا سا بڑھا، تھوڑا سا آگے ہوا، تو وہ برف کا ڈلا پانی کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ یہی مثال ہماری زندگی کے اندر ہماری محنت کی ہوتی ہے، ہماری کوشش کی ہوتی ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم انرجی صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم انرجی صرف کرنے کے بعد، ہم کام کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو مقصد ہم اچیو نہیں ہوا ہے، ہم تو اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اس محنت کو، اس کام کو، اس کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ چند ہی لمحوں کے بعد، تھوڑے ہی وقت کے بعد، ان کی وہ جو ناکامی ہے وہ کامیابی میں بدلنے والی ہوتی ہے۔ ان کا جو مقصد تھا وہ ان کو حاصل ہونے والا ہوتا ہے، وہ جو آبجیکٹو ان کا تھا وہ اچیو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دل برداشتہ ہو کر اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صبر سے کام نہیں لیا، انہوں نے تحمل سے کام نہیں لیا، اور وہ وقت سے پہلے کوئٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس محنت کو جاری رکھتے ہیں، اس کوشش کو جاری رکھتے ہیں، تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہماری محنت ہو رہی ہے، جو ہماری کوشش ہو رہی ہے، جو ہماری انرجی لگ رہی ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہی، وہ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ جمع ہو رہی ہے۔ اور وہ جب انرجی اگر ہم نہ لگائیں تو ہم اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے، ہم اس اپنے آبجیکٹو کو نہیں پا سکتے۔ لہٰذا ہمیں اس ساری انرجی کو استعمال کرنے کے بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد، جب ہم اپنے کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں صرف کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے جو ہماری محنت ہوتی ہے شاید ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ دراصل یہ بہت سارے سٹیپ سے گزر کر ایک کامیابی کی منزل کی طرف ہم پہنچتے ہیں۔ ایک اور مثال اگر ہم لیں کہ ایک بندہ ایک بہت بڑے پتھر کو توڑنا چاہ رہا ہے، وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کے اوپر، وہ بار بار اس کے اوپر ضربیں لگا رہا ہے، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ضربیں لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، وہ پتھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بالآخر ایک ایسی ضرب لگتی ہے، انہی ضربوں کے بعد اس پر وہ ایسی توانائی لگتی ہے کہ وہ پتھر دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جتنی پہلے ضربیں لگیں، جتنے طریقے سے اس نے محنت کی، کوشش کی، اس پر انرجی اپنی لگائی، وہ جو پتھر پر توڑنے کے لیے لگائی، وہ ساری ضائع ہو گئی۔ ضائع نہیں ہوئی، اسی کا نتیجہ تھا، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں ایک ضرب نے دیا جو آخر میں اس کو لگی تھی۔ تو یہ ساری محنت، ساری کوشش جو ہے یہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور ان جمع ہونے کے بعد ان کے نتائج جب ہم کو ملتے ہیں تو ہمیں وہ پچھلی محنت اور کوشش کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بھولنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے جو کام ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو محنت ہوتی ہے، وہی دراصل اس سفر کا جو ہے وہ ایک اس کا سفر، اس کے ذریعے ایک سفر طے ہو رہا ہوتا ہے، اور بالآخر ہم جب منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں آخری جو نقطہ ہے وہی صرف نظر آ رہا ہوتا ہے، آخری جو ہماری انرجی ہوتی ہے صرف ہمیں وہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اسی لیے وہ کوئٹ کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کنٹینیوس اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ضرور ہمیں اس میں کامیاب کر دیتی ہے۔ یہی کچھ ہماری محنت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت رائے گاں جا رہی ہے، حالانکہ وہ محنت رائے گاں نہیں جا رہی ہوتی ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہماری کوششیں ضائع نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ پر جمع ہونے کے بعد ہمیں اس کا بہت جلد نتیجہ ملنے والا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ نتیجہ حاصل کرنے سے پہلے اپنی اس کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ناکام لوگوں کی فہرست میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کام کو کرتے رہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں، وہ بالآخر اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد کو پانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔